ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الشهر رمضان أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا ہے اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے ملنے کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان کا مہینہ دے دے، اے اللہ رمضان کا مہینہ دے دے۔ رجب سے ایک دعا ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، اور جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ مبارک ساعتیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ مبارک ساعتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو یہ مبارک ساعتیں ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں اور آپ گواہ ہیں کہ ایک دن کے سانس لینے کے لوگ 6-6 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ہسپتالوں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے بغیر کسی چارجز کے ہماری یہ سانس چلائے۔ ایک ہفتے صرف پانی کے ہضم کرنے کا 2 لاکھ ڈائلیسس میں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ڈائلیسس کے ہمیں چلایا۔ تو اس پہ شکر بنتا ہے کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ یہ مبارک ساعتیں، مبارک مہینہ عطا فرمائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اللہ اور بھی دے گے۔ پھر اس کے ساتھ فرمایا لعلکم تشکرون، شہر رمضان دینے کا مقصد ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو پہلا کام رمضان کے داخل ہونے کا میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ مبارک گھڑیاں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو زبان سے بھی شکر ادا کرنا لازم ہے، اور اپنے اعمال سے بھی شکر کا دکھانا ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلا کام رمضان کے دخول کا، یہ پہلا جمعہ ہے ہمارا، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ مزید 3 جمعے یعنی 4 جمعے اللہ رب العزت عطا فرمائے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر، کہ ہم اس کے اندر وہ سعادتیں حاصل کر سکیں جو اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی چیز ہوگی شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پش نہیں کریں گے، یقین کرنا ہم یہیں پہ کھڑے رہیں گے جس جگہ پہ ہم آج کھڑے ہیں۔ آج سے پہلے زندگی میں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اپنے آپ سے کہیے اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ زندگی میں کتنے رمضان گزر چکے؟ 35، 36، 40، 30، مزید اتنے رمضان ملنے ہیں مجھے، کہ اتنے رمضان مجھے مزید ملیں گے؟ کوئی بندہ شعور نہیں ہے کہ اس کو اتنے رمضان ملیں گے۔ زندگی میں پہلے 50 رمضان دیکھ چکے، آگے 50 رمضان مل سکتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پکا ہے۔ جب ہمارے پاس ایک ٹائم پیریڈ شارٹ رہ گیا، کم رہ گیا، تو اس کے ایک لمحے کو استعمال کرنا ہے، اس کے ایک لمحے کو دیکھ کے خرچ کرنا ہے کہ یہ سعادت بڑی کم ملتی ہے اور بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور یہ وہ سعادت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ کوئی پیسے دے کے سعادت خرید سکتا نہیں، پیسے دے کے کوئی 1 منٹ خرید سکتا نہیں۔ لہذا یہ دیکھیں کہ میری زندگی کے کتنے رمضان گزرے۔ یہ رمضان اچھا گزرنا چاہیے، بہت اچھا ضروری نہیں ہے یہ میں اس رمضان میں کھپ جاؤں گا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں کچھ ایسی تبدیلی کرنی ہے جو میرے پورے سال کے اوپر فرق لائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ جس طرح رمضان گزارتا ہے اسی طرح اس کا پورا سال گزرتا ہے۔ اور رمضان میں اللہ رب العزت ہر چیز کو مینشن کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اور اس کی طاقت کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نے چوتھے دن ہم سب لوگ عام طور پہ تھوڑے سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور موٹیویشن کم ہونے لگتا ہے، ترغیبات کم ہونے لگتی ہیں، اور مسجدوں میں رش کم ہونے لگتا ہے، تراویح میں لوگ کم ہونے لگتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام کے اندر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پش نہیں کریں گے تو یقین کیجیے گا ہم اپنی مارکیٹ کے اندر ڈاؤن ہو جائیں گے،
ہم اپنے نظروں کے اندر ہی کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے اینڈ میں کہیں گے حسین یہ تو رمضان جانے پٹھان جانے، وہ لوگ جانے جو نیک ہوتے ہیں، ہم تو ایسے ہی گنتے ہیں۔ مایوسی ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کے ایسے اوقات میں آتا تھا تقریباً 12:40-35 پہ اقبال صاحب آتے تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے دعا کے لیے، اور 20 منٹ 25 منٹ ان کا معمول تھا عام طور پہ دعا کرنا۔ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور ایسے ایسے نیک لوگ کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی مجبور نہیں کر کے یہ مہینہ لے سکتا۔ اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تپتی کھڑی کی کھڑی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کب بلانا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ زندگی برف میں ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح، کب گر جائے اور کب بجھ جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس رمضان کی ساعتوں کو ایسے گزارنا، یہ قید نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا، کوئی جوان نہیں مر سکتا، یہ کوئی قید نہیں کہ بچہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے بلانے کا وقت رکھا ہے، بھیجنے کا وقت ایک ترتیب سے رکھا ہے، لیکن بلانے کا وقت میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ نانا موجود ہے، نواسا چلا گیا، دادا موجود ہے اور اس کا پوتا چلا گیا، تو اس رمضان کو اس فکر کے ساتھ گزارنا ہے۔ یقین رکھنا یہ فکر نہیں ہوگی، یقین رکھنا یہ فکر نہیں ہوگی تو ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے۔ اس رمضان میں بھی 4-5 دن کے بعد ڈی موٹیویشن شروع ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ تراویح پڑھنے کا جی چاہتا ہے، نہ ذکر اللہ کرنے کا جی چاہتا ہے، اور قرآن کھولنے کا جی چاہتا نہیں۔ حالانکہ رمضان مہینہ ہے قرآن کھولنے کا، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ روزانہ میں نے قرآن کھولنا ہے۔ اگلا کام، روزانہ مجھے قرآن کھولنا ہے، چاہے کتنا تھکا ہوا ہوں، چاہے کتنا پریشان ہوں، چاہے بہت بڑا خسارہ ہو گیا، چاہے پلاٹ لاکھوں کا تھا ہزاروں پہ آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ رمضان میں قرآن کھولنا ہے، یہ اپنے ساتھ ترتیب رکھیں، اور اس کو پڑھنا کتنا یہ آپ کی ثواب دید پر ہے۔ لیکن آج یہ اپنے آپ سے کہیے، آج اپنے آپ سے وعدہ کیجیے، اور میں اپنے آپ سے کروں کہ رمضان میں قرآن کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے، کہ یہ رمضان مہینہ ہی قرآن کا ہے، رمضان مہینہ ہی کتاب اللہ کا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار کریں گے، اپنے آپ کو روزانہ ایک عزم کریں گے، ارادہ کریں گے، کیونکہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نہ سونے کا مہینہ ہے اور یہ نہ کھانے کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ کو جوڑنے کا مہینہ ہے۔ تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے، اور اس قرآن کے اندر دیکھیں شروع میں کیا ہوتا ہے۔ شروع میں جب آپ کک مارتے ہیں فٹ بال کو تو آپ کا پاؤں ہی نہیں ہلتا، آپ کک مارتے ہیں فٹ بال وہاں پہ گھوم کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ جب پریکٹس کرتے ہیں تو پھر آپ فٹ بال سے کھیلتے ہیں، ورنہ پہلے آپ کک مارتے ہیں، فٹ بال آپ سے کھیلتی ہے۔ ایسے ہی اسی طریقے سے شروع میں جب انسان ان کاموں میں لگتا ہے تو انسان کو مزہ نہیں آتا، اریٹیشن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کثرت سے ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہوئے اریٹیٹ ہو رہا ہے، کون ایسا بھی اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، اتنا آہستہ پڑھ رہا ہے، اس کو افطاری میں کچھ کھلایا کرو، ایک تو تیز پڑے، جلدی ختم کر۔ دیکھو فلاں مسجد میں 1 گھنٹے میں ہوتی ہے، ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے تو ہنسنے کی بات، لیکن یقین کریں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کتاب اللہ یعنی اللہ کا قرآن سننے سے اریٹیشن ہو رہا ہے، ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں قرآن سن کے اریٹیٹ ہو رہے ہیں۔ بھائی اس کو تیز پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، کوئی کہا نہیں ہے بھائی، کیا قرآن پڑھنے سے اریٹیشن ہو رہا ہے، قرآن سننے سے اریٹیشن ہے۔ او نہیں جی وہ اصل میں پڑھتے اس طریقے سے ہیں، وہ ایسے پڑھے تو ایسا نہیں ہوتی، یہ طرح طرح کی بہانے بازیاں ہوتی ہیں۔ جب دل میں اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا تو وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، اللہ کے تعلق کو انجوائے کرتا۔ کوئی کہتے ہیں نا جناب یار تیری شادی نہیں ہوئی، تجھے پتہ نہیں بیوی کیسے مارتی ہے، ٹھیک ہے بھی طلاق دے دیں، یہ کہنے کی بات ہوتی ہے، حقیقت میں وہ ایک ضرورت ہے۔ آپ اس لائف کو انجوائے کرتے ہو۔ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو اپنے بچوں کی شادی کیوں کراتے ہو؟ ارے بھائی یہ تو کہنے ہنسانے کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہر تعلق انجوائے کرنے کا ہوتا ہے، ہر تعلق میں ایک لطف اندوزی ہے۔ رمضان میں ہمیں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ سے تعلق بنانے سے، قرآن پڑھنے سے تعلق کیوں نہیں آ رہا؟ مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ روزہ رکھنے سے مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ روزہ رکھنے کے اندر اللہ کا تعلق محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہم کر نہیں رہے، سوئمنگ پول کے سامنے کھڑے ہیں اور گیلے نہیں ہو رہے۔ کیوں گیلے نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ اندر نہیں جا رہے۔ ہم بھی رمضان کے کنارے پہ کھڑے ہیں، رمضان کو اپنے اندر نہیں لے رہے۔ جب رمضان کو اپنے اندر لیں گے یقین کیجئے تراویح میں وہ لذت آئے گی، قرآن میں وہ مزہ آئے گا، روزے میں وہ مزہ آئے گا۔ اللہ جی آپ کے لیے بھوکا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے پیاسا ہوں، اللہ جی آپ کے لیے روزہ رکھا میں نے،
اور پھر حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، اس بندے نے میرے لیے صبح سے بھوکا ہے، دوپہر میں اعلان کرتے ہیں یہ بندہ صبح سے میرے لیے بھوکا ہے، افطار میں اعلان کرتے ہیں یہ بندہ صبح سے میرے لیے بھوکا ہے، فرشتوں میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور فخر سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں، میرا اللہ میرا نام لے کے فرشتوں میں اعلان کر رہا ہے، اور میں اریٹیٹ ہو رہا ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں، بھائی کیا ہے ابھی تو راوی بھی پڑھنے کیا سر گھوم رہے میرا، اور ایسا ہو رہا ہے، بندہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کے بعد ہی جا کے کرکٹر بنتا ہے، فٹ بالر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو پکا مسلمان بننے کے لیے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بس تھوڑی سی نیند ہے جا کے سو گئے، کیا اللہ خوش ہوتے ہوں گے، اس بندے کا سر گھوم رہا ہے پھر بھی یہ میرے سامنے کھڑا ہے، اس بندے کا سر گھوم، یہاں بحث چل رہی ہے 8 پڑھو 20 پڑھو، ٹھیک ہے بھائی 8 پڑھو، لیکن وہ اس دھیان اور توجہ سے پڑھو کہ اللہ سے میرا تعلق جڑے، شوق سے قرآن سنیں، توجہ سے قرآن سنیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے اپنی زبان سے کہے ہیں، اللہ نے اپنی زبان سے کہے، اللہ کی زبان اس کی شان کے مطابق ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی زبان کیسی ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کی آواز میں نکلے، اللہ کی آواز کیسی جیسے میری آواز نہیں، اللہ کی آواز ایسی اس کی شان کے مطابق، ہو سکتا ہے اس کی آواز کوئی اور چیز ہو، اس کی آواز کوئی اور مخلوق ہو سکتا ہے اس کی آواز ہوا کی طرح ہو سکتا ہے اس کی آواز دیوار کی طرح ہو، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے اس کی آواز کیا چیز ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو ایسے نازل ہوتا تھا کہ اللہ قرآن پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ قرآن 7 آسمانوں پہ سنائی دیتا، 7 آسمانوں پہ زلزلہ آتا، اور ایسا زلزلہ آتا کہ سارے کے سارے فرشتے اس قرآن کی آواز سے بے ہوش ہو جاتے، صرف جبریل امین اللہ کے حکم سے بے ہوش نہیں ہوتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت حضرت جبریل کو وہ سناتے، جبریل نیچے آتے آسمانوں کے اوپر، تو فرشتے پوچھتے کہ اللہ نے کیا کہا، تو جبریل کہتے نہ میری زبان میں سکت ہے نہ تمہارے کان میں سکت ہے کہ اس کو سن سکیں، لہٰذا علی قلبی بإذن ربی، کہ آپ کے دل کے اوپر وہ قرآن نازل ہوتا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور صحابہ کرام سنتے، انہی سے فرشتے سنا کرتے تھے، تو یہ وہ کلام ہے، تو یہ رمضان کلام کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن کو سننے کا مہینہ ہے، قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، تو ایک چیز میں نے سب سے پہلا رمضان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور روزانہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، دوپہر میں ہو رات میں ہو اللہ کا شکر ادا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے تعلق بنانا ہے، چاہے کسی درجے میں ہو، کچا پکا تعلق ہو، قرآن سے تعلق بنانا ہے، اور صرف پڑھنے کا تعلق نہیں بنانا، سننے کا تعلق بھی بنانا ہے، سمجھنے کا تعلق بھی بنانا ہے کہ سمجھنا بھی ضروری۔ دیکھیں ایک بات سمجھیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ چنانچہ میں یہاں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، میں ایسے نہیں کہ سمجھا رہا ہوں، خود سمجھنے کی کوشش میں بتاتا ہوں کوئی کہ تاکہ ہمارا یہ فریضہ ادا ہوتا رہے، تو یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس سے آگے یہ مہینہ ہے مغفرت کا، مغفرت کی بہت سی چیزیں ہیں، مغفرت کی پہلی چیز سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ رمضان داخل ہوا، یہ رمضان کا پہلا مہینہ، پہلا ہفتہ داخل ہوا، پہلا جمعہ ہے رمضان کا، میرے ساتھ فلاں بندے نے بہت زیادتی کی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا، میرا حق بھی مارا ہوئی، آپ اس کو معاف کرو، آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کو بدنام کر دیا اور گھر چھوڑ کے چلی، بچوں کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، آپ کے فلاں بھائی، آپ کے فلاں دوست نے واٹ ایور آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کے ساتھ برا ہو گیا، آپ اس کو معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو معاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، دل کے اندر بغض پالا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، ٹھیک ہے، زیادتی ایک شخص سے شروع کریں، اور پوچھیں ہاں بھائی تمہارے ساتھ بھی، تم 70 سال کے ہو، بتاؤ آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی زیادتی نہیں ہوئی؟ obviously ہوئی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہر بندے کے ساتھ زندگی میں زیادتی ہوتی ہے، وہ اللہ کرواتے ہیں تاکہ بندے کی تربیت ہو سکے، بندے کو پتہ چلے کہ ظلم کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، زیادتی ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو اپنے دل میں لے کے بیٹھ جانا، اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا، یہ بغیض لوگوں کا کام ہے، یہ باغی قسم کے لوگوں کا کام ہے، لہٰذا رمضان داخل ہوا، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بھئی جس نے میرے باس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میرے فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی، اس کو معاف کریں، اپنے گھر میں مسئلہ ہے ان کو معاف کریں، اپنے بہن بھائیوں نے مسئلہ کیا ان کو معاف کریں، دل سے معاف کریں، یعنی اوپر سے معاف کریں، دل سے معاف کریں اور خود رابطہ کریں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ
کسی دوسرے ملک میں گئے، آئرلینڈ گیا، اور وہاں ایک دوست ہے، اس نے رابطہ کیا، بھائی پتہ چلا فیس بک پہ اسٹیٹس لگا تم یہاں آئے ہو، جلدی آؤ۔ وہ آگے کہنے لگے بھائی میں تو کر رہا تھا خودکشی، یہ تمہارا اسٹیٹس دیکھا تو سوچا تم سے مل لوں، میرے بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے یہ سب کچھ ہوا، اور جناب میری پراپرٹی ہڑپنا چاہتے ہیں، اور یہ سب۔ تم نے بڑا خوبصورت بات کی، تو تمہاری پراپرٹی کتنی ہے؟ 25 لاکھ۔ 8 بھائی ہو، کتنے آئیں گے؟ تو 2.5 لاکھ کے لیے کوئی بھائی کو چھوڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تم فون کرو، کہتے میرے ہوتے ہوئے فون کیا، اور اسی وقت اس نے ٹکٹ کرایا، کہتے میں ابھی جاتا ہوں۔ کیا ہے، ہم نے خود ہی خود سے شکوے بنائے ہوتے ہیں، خود ہی خود سے گلے بنائے ہوتے ہیں، وہ تیار کیے ہوتے ہیں گلے، اور وہ ہمارے ذہن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پہلے یہ کیا تھا نا، اب یہ کیا، پہلے یہ کیا، اب یہ کیا۔ تو دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ، رمضان مغفرت کا طریقہ، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اپنی مغفرت جب ہوگی جب ہم دوسروں کو معاف کریں گے۔ جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، دل میں برائیاں لے کے بیٹھے رہیں گے، تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، اپنے دل کو صاف کرے۔ یہ صاف ستھرا مہینہ دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے، دل کا تعلق اللہ سے بنانے کا مہینہ ہے۔ جب یہ دل کا تعلق اللہ سے بنے گا تو یقین کیجئے ہمیں اس رمضان سے کچھ حاصل ہوگا، وگرنہ چاہے کتنا رو لیں، کتنی عبادت کر لیں، اعتکاف بیٹھ جائیں، اگر یہ 3 بنیادی چیزیں ہم نے کور نہیں کی۔ اور ہمارے یہاں تو اتنا چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ فلاں مولوی صاحب فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ابے فلاں جماعت سے تعلق ہے، یہ اس کا کیا معاملہ آپس کے رشتوں کے اندر۔ لیکن چونکہ کام نہیں ہے نا کوئی اور، تو بس یہ اس طرح کی باتیں دل میں سوچ کے آپس میں خلا پیدا ہو رہا ہے، آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں آپس میں مجتمع نہیں کر پا رہا۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں مسجد کے اندر، کہ مسجد میں پڑھو۔ کیوں فرض؟ تاکہ سب ایک دوسرے سے ملیں۔ اسلام کا مزاج ہے کہ افطر السلام، سلام پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کس طرح پھیلاؤ؟ علی من تعرف ومن لا تعرف، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کرو۔ کیوں؟ صرف سلام ہوگا تو صرف سلام ہوگا؟ سلام ہوگا تو اٹریکشن بڑھے گی، آپس کا تعلق بڑھے گا، آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے مسائل بتائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے خوشیاں بتائیں گے، ایک دوسرے کو اپنے غم بتائیں گے۔ تو اسلام کا مزاج ہے گھل مل کے رہنے کا۔ اسلام کا مزاج گوشہ نشینی نہیں ہے کہ لا سرور فی الاسلام، اسلام میں نہیں کہ تم کونے میں بیٹھے رہو بس کسی سے نہ سلام لو نہ دعا کرو۔ اسلام کا مزاج ایک دوسرے کے قریب جاؤ۔ اس نے نماز فرض کی، پھر کہا جمعے کے دن سب ایک جگہ پہ جمع ہو، پھر کہا عید کے دن کھلے میدانوں میں آؤ کہ سب زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو، اور پھر حج کے اندر وہ فلاں مقام میں وہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاؤ۔ کہ آپس کے تعلقات کتنے اہم، اور رمضان میں ہم وہ توڑ کے بیٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے رمضان کی وہ روحانیت، وہ برکات حاصل نہیں ہوگی۔ تو آج آپ عزم کریں، میں عزم کروں، ہم سب مل کے عزم کریں کہ رمضان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ جی آپ نے ہمیں یہ مبارک ترین ساعت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے خاص اور خاص شغف رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپس کی تعلقات اچھے رکھنے ہیں، آپس کی تعلقات بڑھانے ہیں، اور بہت سے معاملات ہیں۔ رمضان صدقے کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں بڑھ جاتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھتی تھی کہ اہل مدینہ کا کوئی گھر آپ کی سخاوت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ عطا کا ہے، یہ مہینہ دینے کا ہے، یہ مہینہ کھلانے کا ہے، یہ مہینہ پلانے کا ہے، یہ مہینہ عطا کرنے کا ہے۔ آپ کے پاس خود کچھ نہیں لیکن آپ پھر بھی دوسرے کو کچھ دے رہے ہو، تو یہ مہینہ عطا کرنے کا ہے، یہ مہینہ دینے کا ہے، یہ مہینہ محبتیں بانٹنے کا ہے، یہ مہینہ آپس کے مسلمانوں کے تعلقات بڑھانے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ہے، اور یہ مہینہ تہجد گزاری کا، یہ مہینہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار سے بہت پیار، بہت زیادہ پیار ہے کہ روزے دار اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جیسے روزہ رکھتا ہے اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ فجر میں حکم ہے کہ طوال مفصل پڑھو، لمبی نماز پڑھو، حکم ہے رمضان میں چھوٹی پڑھو۔ کیا یہ تہجد کے اٹھے ہوئے اور یہ ان کا دماغ چکرا رہا ہوگا، نماز چھوٹی پڑھو۔ پھر حکم ہے کہ اسفروا بالفجر، فجر جو ہے سفید کر کے پڑھو، یعنی سفیدی پھیلنا شروع ہو تو اسفروا بالفجر، فجر دیر سے پڑھو۔ لیکن رمضان میں حکم ہے فجر جلدی پڑھو،
فجر جلدی پڑھو تاکہ یہ جا کے آرام کر سکے۔ تو کتنے اہم ترین چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے روزے دار کو نوازی ہیں، تو یہ اس کی برکات ہیں۔ میں نمبر وار انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آج میری باتوں کا خلاصہ یہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے رمضان میں قرآن سے تعلق بنانا ہے، اور تیسرا یہ کہ آپس کے تعلقات اگر بگڑے ہوئے ہیں ان کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔